جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں چند منٹ کی بات ہے، میں پہلے ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا یوٹیوب پہ۔ ایک ہندوستان میں ایک بہت زیادہ کمنٹس کرتا ہے گورو واریہ، اس کو میں جو ہے نا دلال کی اولاد سے تشبیہ دیتا ہوں، کیونکہ وہ نہ تو وہ یوٹیوبر ہے اور اس میں اینکروں والی بات بھی نہیں ہے جیسے دوسرے ہندوستان میں کافی اچھے اور معتبر مقام رکھتے ہیں اینکر۔ وہ ایک بات بول رہا تھا کہ اسرائیل نے غزہ میں یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس دلال کے بچے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ میرا تو باپ کا کھانا بھی خالی ہے۔ آپ یوٹیوب پہ یا گوگل پہ جا کر سرچ کر کے دیکھ لیں، جو گورو واریہ کا باپ کا کھانا نا وہ بالکل خالی ہے۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا کہ ہندوستان میں جتنے لوگ ہیں یا کوئی دیکھ رہا یا سن رہا ہے وہ میری بات سے خفا ہو۔ یہ حقیقت ہے کہ ایران میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، فلاں ہے، وہ اسرائیل کے سامنے نہیں ٹک پائے گا زمینی لڑائی میں۔ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ یہاں کمروں میں بیٹھ کر تبصرے کرنے تو بہت آسان ہوتے ہیں، اگر اس میں اتنی کیپیسٹی نہ ہوتی تو وہ اسرائیل کو کیوں ٹھوکتا۔ باقی بات غزہ کی، چلو یہ تو مان لیا کہ اس نے جتنی بھی وہاں عمارتیں تھیں وہ سب ختم کر دی، لیکن حماس کو تو وہ ختم نہیں کر پایا نا۔ ایک چھوٹا سا ایک تنظیم ہے، ایک چھوٹی سی تنظیم ہے، معاف کیجیے، وہ اپنے دیش کے لیے، اپنے وطن کے لیے، اپنے فلسطین کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے لڑ رہا ہے۔ اور گورو واریہ تو یہاں بیٹھ کے کس کے لیے یہ کمنٹ کر رہا ہے؟ اپنے دلال کی اولاد کا ثبوت دے رہا ہے کہ میں دلال کی اولاد ہوں، یہ لفظ بول رہا ہوں۔ جو دلال کی اولاد ہوتی ہے نا، جس کا باپ نہیں ہوتا نا، وہ اپنی کرتوتوں سے، اپنے لب و لہجے سے، اپنے کمنٹ سے، اپنے سوچ وچار سے پہچانا جاتا ہے۔ باقی رہی یہ بات، ایران جو ہے نا وہ عرب میں راجہ ہے، راجہ۔ آپ کی طرح راجہ نہیں ہے جو ہندوستان میں بنے پھرتے ہیں یا ہندوستان جیسے راجہ بننے کی ایشیا میں خواب دیکھ رہا ہے، جیسے پاکستان اسے ٹھوکتا ہے ہر موڑ پہ۔ تم ہندوستان کے جتنے بھی یہ غلیظ لوگ ہو نا، جو نفرت کا بوجھ بوتے ہو، یہ ان کے منہ پہ ایک تماچا ہے کہ آؤ پاور ہے تو کسی میدان میں آؤ نا۔ آپ بولتے ہو کہ ہم نے 1948 میں بھی یہ کیا، 71 میں بھی یہ کیا، 65 میں بھی یہ کیا، اور 1999 میں بھی ہم نے کارگل میں یہ کیا۔ چلو ایک بات تو مان لی کہ 1971 میں آپ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے جب تک شیخ مجیب وہاں آپ لوگوں کو بلاتا نا۔ پھر اس کی بھی موت کیسی ہوئی یہ بھی آپ کو معلوم ہے۔ میں زیادہ دور نہیں جانا چاہتا، آپ کو ایک آئینہ دکھاتا ہوں کہ اسرائیل کو چاروں طرف سے ٹھوکا جائے گا، کیونکہ ہندوستان کے تقریباً 90,000 لوگ وہاں ہیں، موجود ہیں، تو میرے خیال میں 9,000 کوئی لیبر میں ہیں، کچھ کتنے ہیں جوز ہیں، جوز نہیں ہیں، وہ آپ لوگوں نے وہاں اسرائیل کو سپورٹ کے لیے ہر شعبے میں، ملٹری میں بھی دیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر میں جو نرسنگ کے وہاں بھی جتنے بھی شعبے ہیں آپ نے وہاں سپورٹ کیا ہوا ہے اسرائیل کو کہ تم یہاں کا راجہ بن کے رہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ جیسے امریکہ اسے بولتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو بھی اسرائیل کو دیکھے گا ہم اس کو یہ کر دیں۔ اسرائیل کی منجی ٹھک رہی ہے نا۔
اگر تیرے میں اتنی پاور ہے نا تو اسے بچا لے. تیرے ملک کی پاور ہے نا تو بچا لے. تیرے جیسے نامرد غلیظ دلال کی اولاد، میں تو بولوں گا کتے کی اولاد، کتے کی اولاد میں بھی فرق ہوتا ہے، تیرے میں وہ بھی فرق نہیں ہے. تو کتے کی اولاد سے بھی بدتر ہے. مجھے ایک بات بتا، تیرے میں اتنا جذبہ ہے تیرے ہندوستان والے میں؟ ارے سب تم لوگ گائے کا موتر پینے والے ہو. ان لوگوں نے تو بغیر وردی کے ٹی شرٹ میں مرکاوا ٹینک کے چتڑے اڑائے ہیں، اور دنیا نے دیکھا ہے کہ کیسے اس کو ذلیل اور کس طرح منجی ٹھوکی گئی اور کس طرح اس کی آئی ڈی ایف کو ٹھوکا گیا ہے. حزب اللہ بھی ٹھوکتا ہے. ہوتی تو ٹھوک جو رہے ہیں نا. ارے تیرے میں اتنی پاور ہے تو کوئی پنگا لے کے دکھا نا کسی ملک سے. چین سے پنگا لیا ہوا ہے نا، 1962 میں چین ٹھوکا ہوا ہے نا. پاور ہے تو چین نے تو آپ کا سارا علاقہ ابھی بھی لیا ہے، ابھی تھوڑے دنوں میں. تیری اتنی نامرد آرمی میں پاور ہو تو چین کو ذرا منہ آنکھیں تو دکھا کے دیکھو. وہ تمہیں گھر میں ہی گھس کے تمہارا قیمہ بنا دے گا. رہی بات پاکستان کی، پاکستان بھی تیرے ساتھ ایسا ہی کرے گا. ہم بھی نا اسی طرح خاموش ہیں کہ اب نکلو تو صحیح نا، کسی بل سے تو نکلو گے نا، اور اسی بل میں تیرا قیمہ بنائیں گے، تیری آرمی کا. اور تیری جو کرائے کے ٹٹو تو کر رہا ہے نا، بول رہا ہے نا کہ ہم نے فلاں ملک میں آپریشن کیا، فلاں ملک میں، ان کی حالت تو دیکھنا. ابھی جو کینیڈا والا ہے وہ تو معاملہ جو ختم ہونا پھر اس کے بعد دیکھتے ہیں. تم لوگ تو 1999 سے لے کر 2000 سے بول رہے ہو کہ ہم نے بلوچستان میں یہ کر دیا، افغانستان میں ہم نے کیا، وہاں کیا آپ کا اشر ہوا، اور ابھی پھر تم افغانستان میں آ رہے ہو. ابھی تمہارا اشر دیکھ لیتے ہیں نا کیا ہوتا ہے. ابھی فرنٹیئر میں تم لوگ جو ہے نا کچھ مداخلت کر رہے ہو نا، کیا اشر ہو رہا ہے بلوچستان میں، کیا اشر ہو رہا ہے. ابھی لندن سے پوچھو نا کہ پاکستان کی چائے کیسی ہے، پاکستان کیسے چائے پلاتا ہے. تمہیں پلائیں گے بچے چائے، پلائیں گے، ضرور چائے پلائیں گے کسی موڑ پہ. تم جو کمنٹس کرنا چھوڑ دو گے، جیسے غزہ کی بات کر رہے ہو، فلسطین کی بات کر رہے ہو، تیرے منہ سے تو غلیظ اور نامرد سور کی اولاد، کتے کی اولاد، وہ پوتر جگہ کا نام تیرے منہ سے بھی نہیں اچھا لگتا، تیرے منہ سے بھی اچھا نہیں لگتا. اور باقی رہی ایران، ضرور ٹھوکے گا، اور اس طرح ٹھوکے گا کہ تیری بھی 7 نسلیں جو ہیں نا وہ بس ایران ہی کرتی رہیں گی، اور حزب اللہ اور ہوتی اور حماس کو یاد رکھیں گی. کیونکہ تیرے جو ہے نا 90,000 ہندوستانی وہاں ان کی حالت دیکھو. ابھی تو ان کی وہ ٹٹی بند ہوئی ہے نا، ابھی تو وہ جو اندر ہی ٹٹی کر رہے ہیں نا. جیسے وہاں جھنڈے لہراتے تھے، وہاں بڑے فیسٹیول کرتے تھے، بڑے کلچر بھی دکھاتے تھے کہ ہندوستان کا کلچر ہے. ارے گیدڑ کی اولاد، تم سے تو گیدڑ بھی مرد ہوتا ہے. تم کمروں میں بیٹھ کر اور نیوز روموں میں بیٹھ کر اچھلنا کودنا اور بکواس کرنا جانتے ہو. کبھی میدان میں آ کے دیکھا ہے؟ کہتا میں نے تو فلاں، میں نے تو یہاں یہ کیا، میں اتنی دیر ملٹری میں. لعنت ہے تم پر، لعنت ہے تم پر، تمہاری پیدا کرنے والی پر لعنت ہے. جیسے اس نے یہ بندر کی شکل کا اور بندر سے بھی بالا تر، تیرے سے تو بندر بھی اچھا ہوتا ہے، تیرے سے تو گیدڑ بھی اچھا ہوتا ہے. آخر اس کو بولنے کا، آواز نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے، تیرے سے تو طریقہ بھی نہیں ہے. ارے تمہیں دکھائیں گے، اتنی پاور ہے نا تو میدان لگا کے دیکھ لو نا. جاؤ نا، جاؤ اسرائیل کو اپنی ماں پیش کرو کہ یہ میری ماں کھڑی ہے، اس پہ خیر لگاؤ، میں اسرائیل کا حامی ہوں. ارے تیرے کتنے نیتاؤں نے اسرائیل کی مدد کی ہے، کیا ملا ہے؟ ٹھوکا ہے نا. ابھی مجاہدین ٹھوک رہے ہیں. ابھی اتنی تمہیں درد ہو رہا ہے نا تو آئی ڈی ایف کو بولو نا کہ غزہ میں ٹک کے دکھائے، غزہ میں ٹک کے دکھائے نا. وہ تو مجاہدین ٹھوک رہے ہیں دن رات.
ان کے پاس ہے بھی کیا؟ تم لوگوں نے تو، برطانیہ نے، پتہ نہیں کتنے مغربی ممالک نے کہا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اسرائیل، شاباش ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب بھی وہاں آپ جاؤ نا، اپنی ماں بہنیں وہاں پیش کرو نا کیا ہو رہا ہے، پیش کرو، دیکھتے ہیں میں مجاہدین کیسا کرتے ہیں۔ اور مجاہدین ایسا حشر کریں گے نا، یہ دمونہ وغیرہ جو ہے نا ایٹمی پلانٹ، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ کب کے انہوں نے ختم کر دینے تھے۔ ابھی اسرائیل کی یہ حالت ہو چکی ہے نا اکنامی میں، اس کی آئی ڈی ایف میں، اس کی ایئر فورس میں، اپنی بلد جو خاص جو ہے نا آپ کی ویب سائٹ ہے وہاں دیکھو کیا ہو رہا ہے، ہارس کی رپورٹیں پڑھ کے دیکھو۔ آپ تو صرف ایک رپورٹ ٹائم آف انڈیا کی پڑھ کے دیکھ لو، جو آپ کا ایک جو ٹی وی 9 بھارت وش ہے وہ تو ہے بھی اسرائیل کا، اسرائیل اس کو فنڈنگ کرتا ہے کہ بس ہماری نیوز چلاتے رہو اور دنیا کو دکھاتے رہو کہ اسرائیل یہ کر۔ اوے لانتی مردود، اسرائیل نے کبھی یہ بتایا کہ میرا اتنا نقصان ہوا ہے؟ وہ نہیں بتاتا، آج تک کسی میڈیا نے سچ اس سے اگلوایا نہیں اگلوا سکے۔ کہتا ہماری تو دنیا میں مساعد ایسی ہے، دنیا کا سب سے تکڑا جو ہمارے پر ڈیفینس ہے، ہمارے پر ایئر ڈیفینس ہے، لعنت ہے تمہارے ایس ڈیفینس پر اور تمہارے اس بکواس بےہودہ پہ لعنت ہے، لعنت ہے تمہیں ہندوستانی ہونے پہ، تو نے تو ہندوستان کا نام بھی شرم سے ڈبو دیا ہے۔ تیرے جیسے جو ہوتے ہیں نا ہندوستان کا نام بدنام کرتے ہیں اور ذلیل کرتے ہیں۔ ارے وہ اور لوگ تھے جو اپنے پڑوسیوں کا اور دوسرے جہاں کہیں بھی وہ انیائی کی بات کرتے تھے، سچ کی بات کرتے تھے۔ ارے تم تو کہتے ہو کہ مجھے دو، میں جو ہے نا کچھ میری فیور میں بولو تو میری چاہے ماں کو بھی ساتھ لے جاؤ، تمہاری تو یہ حالت ہے گوریا، لانتی مردود۔ تو شب استعمال کرتا ہے غزہ کے لیے، ایران کے لیے۔ ایران نے ابھی تمہارے سے جو ہے نا جو کرو ممبر پکڑے ہیں نا، کہتا ہمارا جائے شنکر جائے گا وہ چھڑوا لے گا، ابھی دیکھتے ہیں کب چھوڑتے ہیں وہ۔ ارے لانتی مردود، تو سب دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونک رہے تھے کہ ہم تو اسرائیل کی مدد نہیں کر رہے، آپ تو ہر شعبے میں اسرائیل کی مدد کر رہے ہو، گولہ بارود میں، اس کے ڈیفنس میں، اس میں ہر چیز میں آپ کے جو ہے نا تکنیک ایئر فورس کے، نیوی کے اور جو ہے نا آرمی کے آپ کے وہاں موجود ہیں۔ کہتے ہو پاکستان سے مقابلہ کرنا ہے، اور لانتی مردود تمہارے تو کتنے پائلٹ گئے ہوئے ہیں F-16 پہ ٹریننگ کے لینے کے لیے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ تم پاکستان کا کیا ٹھینگا بگاڑو گے؟ پاکستان نے بھی تیری جو ہے نا منجی ٹھوکنی ہے، کبھی اسی دن ٹھوکے گا ضرور۔ لانتی مردود، تمہیں تو اپنے باپ کا پتہ نہیں ہے، تمہارے تو باپ کا جو کھانا بھی جو خالی ہے، پہلے وہ کھانا جو ہے نا وہ ایڈ کرو۔ میں تمام ناظرین سے جو سن رہے ہیں ان سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس کا کھانا چیک کرو والد کا، جہاں اس کی والدیت لکھی ہوئی ہے، نہیں ہے، یہ دلال کی اولاد ہے، یہ نجائز اولاد ہے، کسی نے ٹھوکا تھا اس کی والدہ کو اور وہاں سے یہ بندر سے بھی بالا تر نکلا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔